بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ ہماری پوسٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور کلمہ کے اندر، کلمہ طیبہ کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس محمد سے مراد اصل میں ہوں، اور میری جو فضیلت اور برکت ہے اور میری جو کرامتیں ہیں، میرے جو معجزات ہیں، میرا جو علم ہے، میری جو روحانیت ہے، یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو اسی سلسلے کے اندر، اسی دعوے کے ثبوت کے اندر ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو نمبر 1 ہے، یہ ویڈیو نمبر 2، 3، 4، 5۔ آج میں آپ کی خدمت میں ویڈیو نمبر 6 لے کے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ختم نبوت فورم ہے، ہمارا دنیا کا سب سے بڑی آفیشیل ہماری ویب سائٹ ختم نبوت کی، اور اس کے ہم منتظم اعلیٰ ہیں۔ تو جناب، یہ پوسٹ ہے، یہ پوسٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی، یہ سلسلہ پوسٹ نمبر 6 ہے۔ یہ پوسٹ ہے اصل میں اخبار بدر ہے، 25 اکتوبر 1906 کا، اس کا صفحہ نمبر 14 ہے۔ اس کے اوپر یہ قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی مرزئی کی ایک نظم جو کہ چھپی، تو اس کے اوپر مشتمل یہ پوسٹ ہے۔ تو آئیے یہ ذرا پوسٹ آپ دیکھ لیں اور یہ نظم دیکھ لیں، اور اس نظم کے اندر کتنی توہین کی اس قاضی ظہور الدین اکمل نے، وہ ذرا دیکھیے۔ کہتا ہے کہ امام اپنا عزیزو اس زمان میں، غلام احمد ہوا دارالامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکرم۔ وہ کہتا ہے غلام احمد یعنی مرزا قادیانی، وہ اللہ پاک کا عرش ہے، استغفر اللہ۔ مرزا غلام قادیانی ہے، غلام احمد ہے عرش رب اکرم، مکان اس کا ہے گویا لا مقام میں۔ اب وہ دیکھیں، وہ لا مکان کے اندر اللہ پاک کا جو عرش ہے، عرش الہی ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے، یہ کون ہے؟ یہ عرش الہی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو جو قابل اعتراض، تو ویسے اس کی یہ پوری نظم ہے، اور اس کا ایک ایک شعر جو ہے قابل اعتراض ہے۔ یہاں یہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے غلام احمد مسیحا سے ہے افضل۔ مسیحا یعنی حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مرزا قادیانی افضل ہے بروز مصطفیٰ ہو کر جہاں میں۔ تو آگے یہ قابل اعتراض، جس پر زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے، وہ ذرا شعر آپ ذرا اس پر توجہ کیجئے گا۔ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس کا ایک ایک جو شعر ہے وہ خون اشام ہے، استغفر اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا وجود ہے، مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی کا جنم جو دوسرا ہوا ہے، یہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرزا قادیانی محمد ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جو شان تھی وہ کم تھی، اب زیادہ شان ہے، اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، مکمل جس نے محمد دیکھنے ہو، تو وہ کس کو دیکھے؟ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نقل کفر نہ باشد۔ اچھا، یہ نظم جب مرزا قادیانی کے سامنے پیش ہوئی تھی، تو مرزا قادیانی اس کو جو ہے نا بڑی داد دے کے اپنے گھر ساتھ لے گیا تھا، اور نیچے یہ میں نے پوسٹ لگائی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ روزنامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 22 اگست 1944 کا شمارہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 4 ہے۔ اور اس کے اوپر یہ دیکھیں، مولوی محمد علی جو لاہوری تھا، قادیانیوں کا جس نے فرقہ بنایا تھا، لاہوری فرقہ، اس کے ساتھ بشیر الدین محمود کی بڑی لڑائی چلتی رہی، ایک عرصہ تک لڑائی چلتی رہی۔ تو یہ بشیر الدین محمود اس کو جواب دیتا ہے۔ وہ جواب کیا دیتا ہے، یہ ذرا دیکھیں۔ کہتا ہے کہ وہ اس نظم کا ایک حصہ ہے جو حضرت مسیح موت
کہ حضور میں پڑھی گئی اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے. یہ دیکھیں جی مرزا قادیانی اس کو اندر لے گیا, اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اے ظہور الدین اکمل تو نے کیا بکواس کی ہے, تو نے یہ میں کیسے ہو سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر, میں کیسے ہو سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر, اور میں تو قادیان کے اندر دوبارہ کب اترا ہوں, یہ جو تم نے کہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں. تو مرزا قادیانی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل مرزا غلام قادیانی کو دیکھے قادیان میں. تو مرزا قادیانی نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ کیا کیا, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو گھر اپنے اندر ساتھ لے گیا. اس وقت کسی نے اس شعر پر اعتراض نہ کیا. یہ کہہ رہا ہے بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا, آج محمد علی لوری جو ہے اٹھ کے اعتراض کر رہا ہے اور اس کے اوپر مسلمان اٹھ کے اعتراض کر رہے ہیں, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. اس وقت تو یہ محمد علی لوری بھی موجود تھا, تو دیگر قادیانی مرزئی بھی موجود تھے, دنیا کا ہر مرزئی قادیانی موجود تھا, تو اس وقت تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ آگے وہ وضاحت کرتا ہے کہ حالانکہ مولوی محمد علی صاحب بھی موجود تھے اور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے بوثوق کہا جا سکتا ہے کہ سن رہے تھے, اور اگر وہ اس سے بوجہ مرور زمانہ انکار کریں تو یہ نظم بدر میں چھپی اور شائع ہوئی. اس وقت بدر کی پوزیشن وہی تھی بلکہ اس سے بڑھ کر جو اس عہد میں الفضل کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے نظم بدر کے اندر چھپی تھی اور بدر کا اخبار آج کل قادیانی مرزئی لاہوریوں کے پاس ہے, اس وقت قادیانیوں کے پاس ہوتا تھا. اس وقت صرف ایک ہی فرقہ تھا ان کا, مطلب یہ کہ ایک ہی جماعت ان کی ہوتی تھی, ایک ہی مذہب ایک ہی کلٹ تھا. اس وقت دو فرقے دو مذہب ان کے نہیں بنے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ بدر اخبار کے اندر چھپی اور مرزا قادیانی اس وقت زندہ تھا, اس نے انکار بھی نہیں کیا. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے الفضل کی پوزیشن ہے ابھی اسی وقت اس وقت البدر اخبار کی پوزیشن وہی ہوتی تھی. آگے وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے اس سے بھی کچھ بڑھ کر جو اس عہد میں الفضل کی ہے. حضرت مفتی محمد صادق کا ایڈیٹر ان لوگوں کے محبانہ اور بیت کلفانہ تعلقات تھے, وہ حضرت وہ خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں, ان سے پوچھ لے اور خود کہہ دے کہ آیا آپ میں سے کسی نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار یا ناپسندگی کا اظہار کیا, اور حضرت مسیح موت کا شرف سماعت حاصل کرنے اور یہ بلا 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 بلا. چلو جی یہ پوری ہوگی, یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اور اس کا خود آپ فیصلہ کر لیجئے گا. آئیے جی تصویر کا ایک رخ اور بھی آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. جی دوستو یہ ہمارے ہی فورم کے اوپر ختم نبوت فورم کے اوپر یہ ایک پوسٹ لگی ہے جس کا عنوان ہے مرزا قادیانی امام وقت یا دجال وقت, اور یہ محمود بھائی ایک رکن ہے ہمارے فورم کے, انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے. یہ محترم سید منیر احمد بخاری جرمنی سابقہ قادیانی ہے, ان کی یہ پوسٹ ہے, ان کی یہ تحریر ہے, اور یہ آپ ذرا پڑھ لیجئے گا آپ توجہ سے, یہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہے, اور یہ شعر بھی وہی لکھے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. نیچے یہ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں نازل ہونے کی یہ نظم لکھ کر قاضی ظہور الدین اکمل نے قطع کی صورت میں مرزا قادیانی کی خدمت میں پیش کی. مرزا قادیانی یہ نظم سن کر اور پڑھ کر بے حد خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا. سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان ان کے مبارک شہر مدینہ منورہ کی نسبت سے رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. قاضی ظہور الدین اکمل نے معاذ اللہ رسول مدنی کے مقابلے میں مرزا قادیانی کو قادیانی شہر کی نسبت سے رسول قدنی کا خطاب دیا ہے. وہ لکھتا ہے اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی, تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی, آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے, تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی, پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب محمد. اب یہ دیکھیں یعنی مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جنم ہوئے ہیں, دو پیدائشیں ہوئی ہیں, ایک مکہ میں پیدائش ہوئی تھی اور ایک قادیان انڈیا کے اندر پیدائش ہوئی ہے. تو وہ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پیدائش وہ 1400 سال پہلے تھی,
اور 1400 سال کے بعد اب قادیان کے اندر میری صورت کے اندر محمد آئے ہیں، تو اسی کی طرف یہ قاضی ظہور اشارہ کرتا ہے کہ پہلی بعثت میں محمد ہے، تو اب محمد ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی۔ اب یہ دیکھیں رسول قدنی یعنی مرزا قادیانی، اور وہ یہ اپنے عقیدے کا یہاں اقرار کر رہا ہے کہ یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن مرزا قادیانی کے اوپر اترا ہے، مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ اصل میں قادیانیوں کا بہت بڑا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اٹھ گیا ہے، دنیا سے ختم ہو گیا ہے، جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر نازل ہوا تھا، وہ دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ جو آج کل دنیا کے اندر قرآن موجود ہے اور جس کی بڑی تشہیر کرتے ہیں یہ قادیانی مرزائی کہ ہم نے دنیا کی 200 زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے قرآن کو تقسیم کیا ہے، تو یہ وہ والا قرآن ہے کہ جو کہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو اس کی طرف یہ قاضی ظہور الدین اکمل جو ہے نا وہ اشارہ کر رہا ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی استغفر اللہ۔ تو یہ الفضل اخبار کا یہ جو شمارہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، 12 اکتوبر 1922 کے شمارے میں یہ لکھا ہے۔ نیچے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دو شعروں کو دیکھ کے، یہ والا شعر کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، مرزا قادیانی کو دیکھے قادیان میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، اور یہ والا شعر کہ تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی، اس کو دے کے قاضی ظہور الدین اکمل کا اپنا رشتہ دار وہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈال کے مسلمان ہو گیا، اور اس کی پوری فیملی جو تھی مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈال کے مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ نیچے دیکھیں جی، جس بدبخت یعنی ظہور الدین اکمل نے یہ بےہودہ شعر لکھے، اس خاندان میں میری شادی ہوئی، یعنی ان کی بابی، ان کے چھوٹے بھائی مولوی نور الدین اجمل کی بیوی میری خوش دامن ساس بنی، ان کی بیٹی میری بیوی ہے جو آج الحمدللہ میری طرح مسلمان ہے، اور ہم مرزا قادیانی کے مرید قاضی ظہور الدین اکمل اور اپنے سسر مولوی محمد نور الدین اجمل کے چھوٹے جھوٹا ہونے کا زندہ ثبوت ہیں، ہم ان کے عقائد نہیں مانتے۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی اس قادیانی ساس صاحبہ سے پوچھا کہ خالہ جان آپ کا کیا حال ہے، کیا خیال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شرعی یا غیر شرعی نبی آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا سمجھتی ہیں؟ کہنے لگی کہ انہیں نبی نہیں بلکہ امام مہدی مانتی ہوں۔ اس طرح وہ بیچاری مرزا قادیانی کو نبی نہیں بلکہ امام مہدی مانتی ہوئی دنیا سے چلی گئی، جبکہ ان کا جیٹھ ظہور الدین اکمل آپ گولے کی ضلع گجرات مرزا قادیانی کو آسمان پر چڑھا دیتا تھا۔ دراصل مرزائی بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا قادیانی کیا تھا۔ میں بذات خود 55 سال تک قادیانی رہا، پیدائشی قادیانی تھا، مجھے بھی دوسرے قادیانیوں کی طرح پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا قادیانی کون ہے، وہ دراصل کیا ہے۔ وہ معاذ اللہ کبھی خدا بنتا ہے، کبھی رسول اور کبھی کرشن بنتا ہے، کبھی عورت بن کر 10 ماہ تک حاملہ رہتا ہے، پھر اپنے پیٹ سے خود ہی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی عیسیٰ تو کبھی بنی اسرائیل بن جاتا ہے، اور کبھی بنی فاطمہ، کبھی خود کو مغل کہتا ہے، کبھی سلمان فارسی۔ روح اقبال سے معذرت کے ساتھ، یوں تو مہدی بھی ہو، عیسیٰ بھی ہو، سلیمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور میں مزید معذرت کر کے اس شعر کو ایسے بولوں گا، یوں تو مہدی بھی ہو، عیسیٰ بھی ہو، سلیمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو انسان بھی ہو۔ مرزا غلام قادیانی، بتاؤ انسان بھی ہو۔ مزید یہ تحریر ہماری اس فورم کے اوپر لگی ہے، اور یہ تاریخی یہ الفاظ ہمارے فورم کے اوپر موجود ہیں، جو کہ قاضی ظہور الدین اکمل کے اپنے رشتہ دار جناب سید منیر احمد بخاری صاحب، جو کہ سابقہ قادیانی اور نو مسلم ہیں، ان کی تحریر ہے، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔
مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ہم بھیجتے ہیں تمام مسلمان، دنیا جہاں کی لعنت ہے۔ میں یہاں قادیانی مرزائیوں سے مخاطب ہوں، خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے مذہب کے اوپر غور و خوض کیجئے۔ آپ کو دھوکے کے اندر رکھا گیا، اللہ کے لیے آپ غور کیجئے، آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، آپ جہنم میں چلے جائیں گے اسی طریقے سے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اشر اشیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے دنیا کے اندر۔ میرے آقا کے جسم مبارک کی تو بڑی دور کی بات، آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے جو جوتا مبارک ہے، نلین مبارک ہے، ان نلین کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کی مثل بھی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس مٹی کے برابر ہوں تو ہم اس کو بھی جو ہے کافر اور زندیق سمجھتے ہیں کہ اس نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین کی مٹی کے مثل اپنے آپ کو کہا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مجھے ملا ہے، ان کی روحانیت مجھے ملی ہے، تو یہ روحانیت تو دنیا کے ہر مسلمان کو ملی ہے، یہ صحابہ کو ملی، تابعین کو ملی، تبا تابعین کو یہ روحانیت ملی، یہ فیضان ملا، تمام اولیاء اللہ کو ملا، تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ فیضان ملا، تمام مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلام احمد ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں غلام احمد ہونے کی وجہ سے اب خود احمد بن گیا، محمد بن گیا، تو مسلمان سن لو، اور تمام قادیانی مرزائی کان کھول کے سن لیں کہ اللہ کی قسم وہ ایک بہت بڑا زندیق ہے، وہ ایک بہت بڑا خنزیر تو ہو سکتا ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کوئی اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کوئی مجدد نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کوئی مسیح یا مسیح موعود نہیں کہہ سکتے۔ وہ مسیح موعود مجدد امام مہدی تو ہونا بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو ہم انسان تک تسلیم نہیں کرتے کہ جو کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل بننے کی کوشش کرے یا کبھی وہ سوچے بھی تو اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ انسان بھی ہے یا انسان کا کوئی نطفہ بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔